الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطانی جال جو نظر نہیں آتا وہ مجھے اخبار میں کافی دفعہ حضرت جلال الدین سرخ بخاری جو کہ ایک بزرگان دین میں سے ایک بزرگ گزرے اور جھنگ میں ان کا دربار ہے، اس کا واقعہ، اس کا میلہ جو ہوتا تھا، عرس ہوتا تھا، دکھاتا تھا۔ اور اس کے بارے میں یہ تھا کہ چنگیز خان نے جب عراق کو اور مسلمان علاقوں کو تاراج کیا تو اس کو بھی آگ میں ڈالا، تو اس کو آگ نہ لگی۔ آج تک یہ بات مشہور تھی کہ شہیدوں کو آگ نہیں لگتی، تو پھر ڈالا، پھر نہیں لگی، کوئی ایسا کوئی واقعہ تھا۔ اور چنگیز خان نے اس کو پھر پتہ نہیں کسی باحفاظت طریقے سے جو ہے اس سے کوئی سلو کر لی، یا اس کو کہیں محفوظ مقام پر بھیج دیا، یا یہ بول دیا کہ بھی میں آپ کو قتل نہیں کرتا۔ میں یہ واقعہ بار بار سنا گیا اخبار میں، اس کے عرس کے موقع پر پاکستان کے اردو اخبارات میں۔ ایک اور واقعہ ہے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے زمانے کا، کہ اس وقت فوج کے اندر جہانگیر بادشاہ یا اس سے پہلے یا شہاب الدین غوری کے دور میں اورنگزیب عالمگیر تک بھی ہمارے لوگ فوج کے اندر بہت زیادہ تھے۔ تو پنجاب کا اور ہریانہ کا ایک بہت بڑا ڈاکو تھا سیوا جی، اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا، اور وہ سب جرنل جو ہیں ان کے وہ پیٹھ کے پیچھے وہ مطلب تلوار مارتا تھا یا کہ تیر مارتا تھا، تو وہ سب بھگوڑے تھے۔ تو سید محمد باقی نے جو ہے اس سیوا جی ڈاکو کو گرفتار ایسے کیا کہ نہ تو خود کوئی زخم کھایا، نہ اسے کوئی زخم دیا، اور اس کو اورنگزیب بادشاہ کے دربار میں لے آیا۔ تو اب بات یہ کہ یہی بندہ پھر متھرا کا گورنر لگا۔ لوگ جیلس تھے، کچھ لوگوں نے اس کے خلاف سازش کی کہ بھائی یہ بندہ ہندوؤں کی بڑی طرفداری کرتا ہے، حالانکہ سارے پلاننگ کوئی نظر نہ آنے والا شیطانی جال اسپین پرتگال سے کر رہا تھا، لیکن بہرحال یہ کہانی تو یہاں ہی وقوع پذیر ہو رہی تھی۔ تو اس میں یہ ہوا کہ اورنگزیب نے لکھ دیا کہ بھئی آپ وہاں مندر کے سامنے گائے کو ذبح کریں، گائے کشی کریں جو، تو گائے کشی یا گائے کا مطلب ہے اس کو ذبح کریں، تو ہندو گائے ماتا کو خدا مانتے ہیں۔ اور اب یہ ہے کہ اب وہ لوگوں کو جو پتہ چلا تو وہ تو خود یہ گورنر تھا وہاں متھرا کا، یہ آگرہ کے ساتھ ہی متھرا کا شہر ہے، اور تاج محل کے ساتھ یہ دور ہی متھرا بھی ہے۔ تو بہرحال جی وہ انہوں نے بولے جی آپ ہی ہمارے لیے ایک اچھے گورنر آئے تھے، یہاں تو سارے ہمیں ٹھوکتے تھے، تو اب آپ ہی ہمیں بتائیں کہ ہم اس عذاب سے کیسے نکلیں۔ تو وہاں پہ جی ہندوؤں نے بھی تعاون کیا کہ راتوں رات وہاں پہ ایک مسجد تعمیر کر دی گئی۔ بھئی ادھر مندر میں جو ہے ہندو عبادت کریں گے، یہاں مسلمان نماز پڑھ لیں گے، اور گائے کشی نہیں ہوگی یا گائے کا ذبح نہیں ہوگا، اور ہندوؤں کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال جی وہ راتوں رات مسجد بنی۔ تو جب اورنگزیب کا ایلچی گیا تو اس نے لکھ کر بھیج دیا کہ جی اس سے پہلے مسجد یہاں پہ تعمیر ہو چکی ہے، یہاں پہ میں گائے کو ذبح نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کا فساد ختم کروایا۔ وہاں سے کسی نے شکایت کر دی جی اس نے جان بوجھ کے آپ کی حکومت دولی کی ہے، اور یہ جو ہے نا مسجد اس نے بنوائی ہے اور آپ کے حکم نہ ماننے کے لیے۔ اب اورنگزیب حالانکہ بادشاہ تھا، اس کو بھی استعمال تو کیا کہ اس بات کے لیے کہ بھی آپ بھی انتشار پیدا کریں۔ بہرحال جی اس نے اس کو بلا لیا، بھی آپ نے جان بوجھ کر میری حکومت دولی کی ہے، آپ گورنر ہوتے ہوئے میرے سے آپ صحیح حکم نہیں مانا۔ تو سید محمد باقی نے ریزائن کر دیا، تو 18 اور آفیسر تھے، انہوں نے ریزائن کر دیا۔ تو اس وقت سے لے کے آج کے دن تک ہمارا تو کوئی بندہ فوج میں اس طرح سے بھرتی نہیں ہوگا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہو بھی گئے تو وہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار اورنگزیب گروپ کے پاس ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اورنگزیب ایک مغل بادشاہ لال بارش کا پیدا شدہ، وہ آدمی جو ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ بیت المقدس میں دفن ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تو قبر زمین پر نہیں ہے۔
تو اس وہاں تک سرنگ کھودتا ہے، اور اس سے اس کی جو ہے نا شیطانی غلامی، ایک شیطان کافر کی جو ہے جو اس میں قرآن میں اس کی تعریف ہے، پاک بی بی کا جو ہے نا وہ اس کو شیطانی غلامی میں اس کی قبر کو جکڑے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو وادی موسیٰ بنا کر اس کی قبر کو جکڑے۔ تو لہٰذا اورنگزیب کو اسپین پرتگال سے ایک بہت بڑے شیطانی جال نے استعمال کیا۔ اور گائے، جو قرآن میں بھی گائے ذبح کرنے کا واقعہ ہے تو اس کا زرد رنگ تھا، پیلا رنگ تھا، تو یہ مسجد اقصیٰ کا بھی رنگ زرد ہے۔ بہرحال جی بات یہ ہے کہ وہ تو ہندو مانتے ہیں گائے کو گائے ماتا، تو مسلمانوں میں بھی یہ مسلمانوں کو جو کہ پرہیزگار متقی ہیں، جیسے کہ یہ ہمارے جی ایچ کیو میں لوگ جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے اور یہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے وحدہ لا شریک کی، تو شیطانی جال ان کو بھی جو ہے نا مقدس گائے بولتا ہے، ہماری فوج کو مقدس گائے بولتا ہے۔ تو ہماری فوج مقدس گائے کیسے ہو گئی؟ کیونکہ ہندو جو ہیں مقدس بولتے ہیں گائے کو، گائے ماتا کو، اس کو اللہ مانتے ہیں، تو اس زمرے میں ہماری فوج کو مقدس گائے بولتا ہے، حالانکہ ہماری فوج مقدس گائے نہیں ہے۔ عام گنہگار انسان اشرف المخلوقات ہیں، یہ لوگ بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو ان کو اللہ بنا کر یہ ایسے مارتا ہے، یہ مقدس گائے ہیں اور ان کو مارو۔ اس لیے اردو اخباروں میں نے دیکھا کہ ہماری فوج کو شیطان نے بھارتی فوج، سکھ فوج، عیسائی فوج بھی کہا اور ہندو فوج بھی کہا۔ یہ جو ایران کے راستے کلبھوشن آیا ہے، یہ ہندو ہے، بحری سمندری فوج کا یہ اہلکار ہے انڈیا کا، تو اس کا شیطان دشمن نہیں ہے، پاکستان کی فوج کا دشمن ہے، وہ پاکستان کی فوج کو کلبھوشن بولتا ہے۔ فوج تو بیچاری گنہگار ہے، مسلمان ہے، امتی آخری نبی کی، ایک آخری نبی کا امتی حضرت علی علیہ السلام، پیارا امام، اللہ کا شیر، اس کا صحابی، اس کا جانشین بھی ہے، تو شیطان اس کا دشمن ہے۔ اور جب یہ اسامہ بن لادن جو ہے یہ پکڑا گیا تو اب یوٹیوب پر یہ پوسٹیں لگی ہیں کہ یہ تو ہم نے صرف ڈرامہ کیا تھا، اس کو ہم نے نہیں پکڑا، کسی پٹھان کو لے گئے۔ چلو یا پٹھان کو پکڑ کر لے گئے، اب پٹھان کو بھی، اگر پٹھان بھی تو مسلمان ہی ہوگا، کوئی فالتو تو نہیں ہے، اب اس کی جگہ قربانی کا بکرا بنے۔ وہ جناب اس نے بولا کہ سعودی عرب کو آپ اس کی میت لے لیں، اس نے سعودی عرب نے انکار کر دیا، لیکن امریکہ میں بھی مسلمان بستے ہیں، کسی مسلمان چیریٹی کے حوالے یا کسی کمیونٹی کے حوالے اس کی میت ہو سکتی تھی، تو ان کو بھی اس کی میت نہیں دی گئی، اور وہ کسی جال نے جو ہے نا جناب نظر نہ آنے والے شیطانی جال نے اس کو آگ لگا کے سمندر میں اس کی راکھ بہا دی۔ اب مسلمان پٹھان کی لاش سمندر میں تو اس کی میت نہیں بہانی چاہیے، اس کی راکھ جو ہے، وہ کوئی ہندو تو تھا نہیں، وہ یعنی وہ مقدس گائے، وہ مقدس گائے ہوگا پھر وہ۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اب شیطان جو حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوا اور نجف اشرف عراق میں دفن ہے، اس کی قبر کا دشمن ہے۔ امتی مسلمان تو بہت نام علی رکھتے ہیں، ان امتیوں کا دشمن نہیں ہے، وہ جو حضرت علی علیہ السلام حقیقت میں اللہ کے شیر، اللہ کا پیارا امام معصوم اور اللہ کا آخری نبی کا صحابی، اس کا جانشین، اس کا یہ دشمن ہے، اس کی قبر کے دشمن ہے، اور اس کی دشمنی میں کلبھوشن کو، پاکستان سمندری فوج کو یہ تو محفوظ ہے، اور وہ پٹھان کو سمندر میں اس کی راکھ بہا دی گئی امریکہ میں۔ اس کی یہاں پہ مثال دیکھ لیں کہ ابھی نندن تو 24 گھنٹے اے آر وائی پر چائے پی رہا تھا اور بحفاظت واپس گیا ہے، اور ہمارا ایک فوجی تھا 1971 کا، اس کی زبان کاٹ کے انڈیا واپس دے رہا ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے، مسلمانوں کے پٹھان جو ہیں وہ تو بیچارے، ان کی راکھ سمندر میں بہائی جاتی ہے، کلبھوشن جس کی راکھ بہائی جائے گی گنگا میں، وہ پاکستان میں محفوظ ہے۔ اچھا، ایوب خان کا ایک فوٹو میرے کو نظر نہ آنے والے شیطانی جال نے دکھایا، کوئی ویسی کوئی فوٹو ہوگا ایوب خان کا کہ امریکہ میں گھوڑے پہ سوار ہے، اور ایک خاتون اول بھی، کوئی امریکہ کی خاتون بھی اس کے ساتھ گھوڑے پہ ہے۔ اب نظر نہ آنے والا شیطانی جال یہ بولتا ہے کہ وہ لیاقت علی خان ہے، وہ جو امریکہ کا دورہ لیاقت علی خان نے بھی کیا تھا، ایوب خان نے بھی کیا۔ اب وہ خاتون اول اور چیز ہے، وہ امریکہ کا مسئلہ ہے، ہمارا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیاقت علی خان پاکستان کا جمہوری وزیر اعظم ہے،
اب شیطان کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ جو خاتون ہے، یہ لیاقت علی خان ہے، جو پاکستان کا جمہوری وزیر اعظم تھا، اور اس کو یہاں راولپنڈی میں گولی ماری گئی، بھرے مجمع میں اس کو شہید کیا گیا۔ اب لیاقت علی خان کو ہی شیطان کلبوشن بولتا ہے، اور وہ جو سمندر میں راکھ ڈمپ کی گئی ہے، جب حضرت علی علیہ السلام کے خلاف اتنے دشمن ہیں، تو لیاقت علی خان کا نام تو اس کے والدین نے علی علیہ السلام کے نام سے متاثر ہو کر، چلو وہ سنی بھائی تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متاثر ہو کر انہوں نے نام رکھا ہوگا، لیکن شیطان حضرت علی علیہ السلام کا دشمن ہے، اور اس لیاقت علی خان کا دشمن ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا دشمن ہے، اور محمد خان جنیجو کا دشمن ہے۔ اب محمد خان جنیجو یار مسلمان آدمی ہے، امتی ہے، آخری نبی کا امتی ہے، مسلمان امت کا ایک فرد ہے۔ یہ فلپین میں اور عیسائیوں کے ملک میں وہاں گیا اور اس نے دورہ کیا، جب واپس آیا تو ایئرپورٹ پہ کوئی پروٹوکول نہیں تھا، ایسے ویلا تھا، اور ویلا ہی اپنے آبائی گاؤں چلا گیا، تو نہ اسمبلی تھی، نہ اس کی کابینہ تھی، نہ محمد خان جنیجو تھا۔ تو محمد خان جنیجو کو فلپین کی عیسائیوں کی آگ میں جکڑ کے مارتے ہیں۔ بڑا شریف آدمی تھا یار وہ تو، اور یہ ظلم پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ لیاقت علی خان کو وہاں پہ جو کلبوشن تو یہاں محفوظ ہے، وہ پٹھان بنا کے مارتے ہیں یہ۔ اچھا، ایک واقعہ اور بھی ہزارہ کے موٹر وے پہ ہوا تھا کہ گلابی رنگ میں کوئی مسلمان خاتون تھی، کسی کرنل کی بیوی تھی، وہ پولیس والے سے لڑ رہی تھی، اس نے بغیر سگنل کہ وہ ناکہ پاس کر لیا، اس نے اس کی بےزتی کر رہے تھے، وہ جی الٹا کہہ رہے تھے کہ جی تو پولیس والوں کی بےزتی کر رہی ہے۔ اتنا ذلیل کر رہے ہیں پاکستانی فوج کو یہ لوگ جو ہیں۔ اور جمہوری وزیر اعظم لیاقت علی خان کو، وہ بھی کرنال شہر سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ شیطان جال مسلمانوں کا ویری ہے اور مردود ہے، یہ اللہ، رسول، قرآن، اسلام کا پہلے دشمن ہے، پھر مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اچھا، محمد خان جنیجو کے ساتھ جو ہے نا، یہ مشرف کو بھی فلپین کے جال میں جکڑتے ہیں، صدام حسین کو بھی فلپین کے جال میں جکڑتے ہیں، یہ نواب کالا باغ کو بھی فلپین کے جال میں جکڑتے ہیں، یہ ہمارے ممتاز دولتانہ مسلم لیگ کا بزرگ وزیر اعلیٰ پاکستان، اس کو بھی فلپین کے جال میں جکڑتے ہیں، اور سارے عام بتاتے ہیں اسلام آباد ایئرپورٹ پر کہ جی محمد خان جنیجو فلپین سے آیا تو کوئی وزیر اعظم نہیں تھا، ایسے ہی ایئرپورٹ پہ اترا اور واپس گھر چلا گیا۔ پوری مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا، اس ساری مسلم لیگ کو فلپین کے جال میں جکڑتے ہیں، اور پوری فوج جو اس مسلم لیگ کے ساتھ تھی، اس پوری فوج کو فلپین کے جال میں جکڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شیطانی جال کو اسپین میں، پرتگال میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، چین میں، روس میں، ہندوستان میں اور فلپین میں اور برازیل میں نیست و نبود کرے، اور دنیا کے جن ملکوں میں یہ ہے، بلکہ سارے ملکوں میں ہے یہ، اور یہ اپنے ہی مکر میں یہ غرق ہوں، اور مسلمانوں سے یہ دور دفع ہیں۔ اللہ ان کو دور دفع ہی رکھے، الہی آمین۔